قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر، کھندق والوں پر لعنت ہو۔ النار ذات الوقود، وہ اس بھڑکتی آگ والے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، کرسیاں بچھا کر بیٹھے تھے اور مسلمانوں کو آگ میں ڈال رکھے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ شاہی لوگ بادشاہ کے پاس آ کر ایک دوسرے کے لیے گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے تعمیل حکم میں کوتاہی نہیں کی، ایمانداروں کو آگ میں ڈال دیا۔ مروی ہے کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ میں پڑنے سے پہلے ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ اس واقعے میں مومنین کو صبر اور اہل مکہ کی ایذا رسانیوں پر تحمل کرنے کی ترغیب فرمائی گئی۔ کیونکہ یہ سورت مکی ہے تو اس میں مومنین کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ مومنین صبر کریں اور کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تحمل کریں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر، الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، یعنی مسلمان مردوں اور عورتوں کو آگ میں جلا کر تکلیف دی، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی اور اپنے کفر سے باز نہ آئے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آخرت میں جہنم کا عذاب ہے ان کے کفر کے بدلے میں۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ آگ کے عذاب سے مراد دنیا میں آگ کا عذاب ہے کہ اسی آگ نے انہیں جلا دیا، یہ بدلہ ہے مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہر غرور، تکبر اور ہر فخر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب وہ ظالموں کو عذاب میں پکڑے تو اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہ پہلے کرے پھر کرے، یعنی پہلے دنیا میں پیدا کرتا ہے، پھر قیامت میں اعمال کی جزا دینے کے لیے موت کے بعد دوبارہ وہی زندہ کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے بخشنے والا، اپنے نیک بندوں پر پیارا، اپنے نیک بندوں سے پیار کرنے والا۔ ذو العرش المجید، عزت والے عرش کا مالک۔ فعال لما یرید، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی جن کو کافر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں لائے، فرعون و سمود
وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود، جو اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں۔ یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے کافر جھٹلانے میں ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، جیسا کہ پہلے کافروں کا طریقہ تھا۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، اس سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ بروج کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی نصیحتوں سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔